عبد الملک کے دور میں شیعوں پر مظالم۔ عبداللہ ابن زبیر کو شکست دینے کے صلے میں عبد الملک ابن مروان نے حجاج ابن یوسف ثقفی کو تمام عراق کا حاکم بنا دیا۔ حجاج کو خاندان رسالت سے دلی عداوت تھی۔ اس نے تخت پر قدم رکھتے ہی پہلا حکم یہ دیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے فتوے کے مطابق کسی دینی معاملے کا فیصلہ نہ کیا جائے۔ یہ بڑا بے دین آدمی تھا، قرآن کے الفاظ کو بے باکی سے بدلنے پر تیار ہو جاتا تھا، امر دین میں جو چاہتا تھا اپنی طرف سے اضافہ کر دیتا تھا۔ حجاج نے دوزدران اہل بیت کو چن چن کر قتل کیا اور ان کو وہ سخت سزائیں دیں کہ بیان سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم صرف 2 واقعے بیان کر کے اس کے مظالم کا نمونہ دکھاتے ہیں۔ سعید ابن جبیر کی شہادت۔ ایک دن سعید ابن جبیر کو حجاج نے بلا کر پوچھا، کیا شقی ابن کسیر تو ہی ہے؟ جناب سعید نے کہا، میری ماں میرے نام کو تجھ سے بہتر جانتی تھی، اس نے میرا نام سعید ابن جبیر رکھا تھا۔ حجاج، ابو بکر اور عمر کے متعلق تیرا کیا اعتقاد ہے؟ تو ان کو بہشتی جانتا ہے یا دوزخی؟ سعید، اگر میں بہشت میں جا کر اہل بہشت کو دیکھوں تب یہ بتا سکتا ہوں کہ کون کون بہشت میں ہیں۔ حجاج، اور خلفاء کی نسبت کیا کہتا ہے؟ سعید، میں ان کا وکیل نہیں۔ حجاج، تو ان میں سے کس کو دوست رکھتا ہے؟ سعید، جو میرے پروردگار کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ حجاج، تیرے خدا کے نزدیک کون پسندیدہ ہے؟ سعید، یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس کو ان کے ظاہر و باطن کا علم ہو۔ حجاج، تو کسی طرح سچ سچ حال بیان کرنا نہیں چاہتا۔ سعید، میں تجھ سے کوئی بات جھوٹ کہنا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر حجاج نے ان کا سر قلم کروا دیا۔ اسی طرح ایک دن شیعیان علی میں سے 2 آدمی اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس نے حضرت علی علیہ السلام پر تبرہ کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا، ہمارے ساتھ ان جناب نے کیا برائی کی ہے جو ایسا کرے؟ حجاج نے کہا، اگر نہیں کہتے تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ انہوں نے کہا، شوق سے۔ اس نے پوچھا، پہلے تیرا ہاتھ کاٹوں یا پیر؟ اس نے کہا، جو کچھ تو اس دنیا میں میرے ساتھ کرے گا ویسا ہی آخرت میں بدلہ پائے گا، بس جو کام اپنے لیے آسان سمجھتا ہو کر۔ حجاج نے کہا، تو بڑا زبان دراز ہے، اے کافر، بتا تیرا خدا کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا خدا ہمیشہ ظالموں کی طاق میں رہتا ہے اور مظلوموں کا بدلہ لیتا ہے۔ حجاج نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دیا جائے۔ اس کے بعد دوسرے کو بھی قتل کر ڈالا گیا۔ حضرت قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ایک دن حجاج نے لوگوں سے پوچھا، علی کے دوستوں میں سے اب کوئی باقی تو نہیں رہا؟ ایک خبیث نے کہا، ابھی قمبر غلام علی باقی ہیں جو فلاں گاؤں میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتے ہیں۔ حجاج نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت قمبر بیچارے بوڑھے ہو چکے تھے، بھویں لٹک کر آنکھوں پر آ گئی تھیں اور کمر خمیدہ ہو چکی تھیں۔ اس ظالم نے پوچھا، کیا تم علی کے بندے ہو؟ حضرت قمبر نے کہا، میں خدا کا بندہ ہوں، علی میرے آقا ہیں۔ حجاج نے کہا، تم ان کے دین کو چھوڑ دو۔ حضرت قمبر نے جواب دیا، ان کے دین سے بہتر دین بتا دے، چھوڑ دوں گا۔ حجاج کہنے لگا، میں تم کو قتل کروں گا، بتاؤ اپنا قتل کس طرح چاہتے ہو؟ حضرت قمبر نے کہا، اس کا اختیار میں تجھی کو دیتا ہوں۔ حجاج نے پوچھا، کیوں؟ حضرت قمبر نے کہا، جس طرح تو مجھے قتل کرے گا اسی طرح روز قیامت میں تجھے قتل کروں گا، بس جو طریقہ اپنے لیے بہتر سمجھتا ہو وہ میرے لیے اختیار کر۔ بے شک میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ گوسفن کی طرح تیرا سر قلم کیا جائے گا۔ چنانچہ حجاج نے ان کو اسی طرح قتل کیا۔ حجاج نے 20 برس حکومت کی، 15 برس عبد الملک کی ماتحتی میں اور 5 برس ولید ابن عبد الملک کی ماتحتی میں۔ اس مدت میں اس نے 1,20,000 مسلمانوں کو قتل کیا اور 50,000 مرد و عورت کو ہمیشہ قیدی رکھا، جن میں 30,000 بدنصیب مرد تھے، باقی عورتیں۔ وہ شقی کہا کرتا تھا، میں نے 1,00,000 آدمیوں کو محض اس وجہ سے قتل کیا ہے کہ وہ یزید کو شراب خور اور منافق جانتے تھے۔ اس منوع زمانے میں اپنے کو شیعہ کہنا اتنا بڑا جرم تھا کہ قتل کے سوا اور کوئی سزا ہی نہ تھی۔ گھر کھود کر پھینک دیے جاتے تھے، سولی دے دی جاتی تھی،
ملکی دفاتر سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا تھا، وظیفے بند کر دیے جاتے تھے۔ شیعہ اپنے دوستوں سے بہت خفیہ ملاقات کیا کرتے تھے، خدمت کاروں، کنیزوں اور غلاموں سے اپنا مذہب چھپاتے تھے۔